نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں زندگی میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی قدر کرنے کے آداب سکھائے، اور وہ نعمت ہے ماں باپ کی نعمت، کہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کو اور بچیوں کو اچھا سلوک کیسے کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 2 آیتوں میں 5 اصول سکھائے ہیں. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، کیسے کریں؟ بچے بچیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں؟ اس کے جواب میں آج کا بیان ہے کہ جس میں ان اصولوں کا تذکرہ مقصود ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا. کہ آپ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ بزرگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے پہلا ادب سکھایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. نمبر 1، ان کو اف نہیں کہنا. یہاں مفسرین نے لکھا کہ اف عربی زبان میں ہلکی سی تکلیف کی بات کو کہتے ہیں. اس سے بچوں آپ کو ایک اصول معلوم ہو گیا کہ ہمیں کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے. اور اس کی تربیت درسگاہ میں، ادارے میں، اسکول میں، مدرسے میں اس کی تربیت ہوتی ہے. اگر ایک بچہ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے یقینی طور پر وہ استاد کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، باتیں کر کے، ایسی حرکتیں کر کے. یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ جس شاگرد کا، جس طالب علم کا استاد اس سے راضی ہو اور وہ اپنے استاد صاحب کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی بچہ تکلیف نہیں پہنچاتا کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہے. ایک اچھا بچہ کون سا ہوتا ہے جو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے ماں باپ کو تکلیف نہ دے. اور یہی ادب کا مطلب ہے. چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ادب کس کو کہتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں، طلباء طالبات ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید استاد صاحب آ جائے تو ہم کھڑے ہو جائیں، استاد صاحب کی جوتیاں سیدھی کر دیں، استاد صاحب کی خدمت کر لیں تو یہ ادب ہوتا ہے. آج کل بھی بچوں سے پوچھیں نا کہ ادب کیا، استاد کا ادب کیسے کرے، کہ استاد صاحب کا کہنا مانے، ان کی جوتیاں سیدھی کرے، وہ آ جائے تو یہ احترام کھڑے ہو جائے. بس بچوں کے ذہن میں یہ ادب ہوتا ہے. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ادب کا مطلب لکھا، بہت چھوٹا سا معنی، کہ فرمایا کہ ادب نام ہے راحت رسانی کا.
میں اس کو ذرا آسان کر کے بیان کرتا ہوں. ادب نام ہے راحت رسانی کا. راحت کا مانا آرام، رسانی مانا پہنچانا. تو ادب کس کا نام ہے؟ آرام پہنچانا. یعنی آپ اپنے ماں باپ کو آرام پہنچاتے ہیں تو یہ ادب ہے. اور اگر آپ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ بے ادبی ہے. بس آسان سی بات ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے استاد کو اور طالبہ اپنی معلمہ کو آرام پہنچاتی ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی تو یہ ادب ہے. مثال کے طور پر اب اس وقت آپ کے استادوں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تو آپ بیٹھے ہیں، آرام پہنچا رہے ہیں. لیکن ابھی کوئی ساتھی میں سے بیٹھ کر کوئی باتیں کرنے لگ جائے، کوئی حرکتیں کرنے لگ جائے تو استاد کو تکلیف ہوگی، تو معلوم ہو یہ بے ادبی. کبھی استاد صاحب کہتے ہیں اونچا سبق سنا، اونچی آواز، تو آپ اس وقت اونچا بولیں گے تو استاد کو آرام ملے گا. کبھی جو آپ سبق سنا رہے ہو وہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر آپ ماں سے روٹی مانگو، کھانا مانگو، اونچی آواز سے چیخ کر، یہ کیا ہوگی؟ بے ادبی. اونچی آواز سے استاد کو سبق سنایا، یہ ادب ہے. کوئی بہت آہستہ آواز میں سبق پڑھ رہا ہو تو استاد صاحب کتنا ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اونچا اونچا سناؤ تاکہ مجھے سمجھ میں تو آئے کیا پڑھ رہے ہیں. تو استاد کے سامنے اس وقت استاد کے کہنے کے مطابق اونچا بولنا یہ ادب ہے. اور جب وہ کہیں کہ آہستہ بولو، اب آہستہ بولنا ادب ہے. تو آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ماں باپ کے لیے آرام پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ماننا. اساتذہ کا بھی اسی طرح یہ مثال ہوتا ہے، کہنا ماننا. بعض بچے ہوتے ہیں بیچارے، آپ نہیں ایسے، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں ان کا مزاج نہیں ہوتا کہنا ماننا، ماں نہیں، وہ پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں مانتے. اس سے ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اساتذہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایک اصول آپ کو سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کو آرام پہنچائیں گے تو یہ ماں باپ کا ادب ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو یہ ماں باپ کی بے ادبی. بہت آسان سی بات. اب وہ آرام کیسے پہنچائیں گے اس کی اور صورتیں بھی اللہ نے اس کے آگے بتائیں. نمبر 1، لا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، یعنی ہر کسی بھی بات ایسی جس سے تکلیف پہنچے وہ نہیں کہنی. نمبر 2، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں. آج چھوٹے بچے تو نہیں کرتے، لیکن جو ذرا بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، 10-11 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، ان سے یہ غلطی گھر میں ہو رہی ہے کہ جیسے استاد شاگرد کو جھڑکتا ہے، بالکل اسی طرح آج گھروں کے اندر یہ نوعمر بچے بھی ماں باپ کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ گناہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا کہ لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ادب سے بات کرنی. لا تقل لہما اف. نمبر 2، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر 3، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی. ابھی میں نے سمجھایا، ماں باپ کے سامنے چیخ کر بولنا، اونچی آواز سے بولنا، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کوئی چیز چاہیے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے چیخ کر بولتے ہیں. آہستہ بولو، آہستہ بول کے بات کریں. وہ سمجھتے ہیں شاید چیخ کر بولیں گے تو جلدی کام ہو جائے. ویسے ماں باپ سنتے نہیں ہیں، جب میں چیخ کر کہوں گا تو پھر سنیں گے. لیکن یہ چیخ کر بولنا، سخت لہجے میں بولنا بے ادبی ہے. تو ماں باپ کے سامنے لہما قولا کریما، ان دونوں سے نرم لہجے میں بات کریں. سخت نہیں بولنا، بدتمیزی سے نہیں بولنا، اونچی آواز سے نہیں بولنا.
بعض ماں باپ بچوں کو لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ بچوں نے کوئی چیز مانگنی ہوتی تو بدتمیزی کیسے مانگتے ہیں. نہیں، آپ بچے خاص طور پر مسجد فاضل میں پڑھنے والے بچے، ان کو جو استاد اس طریقے سے سکھاتے ہیں اس تربیت کے ساتھ آپ نے اپنے لیے پکا کر لینا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ، ابھی بھی نہیں کرتے ہیں، آئندہ بھی کبھی بھی ماں باپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کریں گے، کبھی چیخ کر بات نہیں کریں گے، کبھی جھڑک کر بات نہیں کریں گے، کبھی سخت لہجے میں ان سے بات نہیں کریں گے. آپ ماں باپ سخت لہجے میں بات کریں کبھی تو ظاہر ہے کوئی غلطی ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، تبھی کریں گے، اس غلطی کو دور کر لیا جائے. اور اس کے لیے آسان ترین طریقہ استاد کی ناراضگی، یعنی استاد بھی کبھی کبھی جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اونچی آواز سے بولتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. اب اس کا بھی طریقہ بتاؤں، ٹیکنیک بتاؤں آپ. اگر ماں باپ کبھی غصے میں آ جائیں، ہو جاتی ہے نا غلطی بندے سے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے. جب کبھی ایسا ہو جائے دیر نہیں لگانی، فوراً معافی مانگ لیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں. جس کو کہتے ہیں سوری کر لیں فوراً. لیکن وہ معافی کون سی ہوتی ہے کہ پھر وہ آئندہ وہ نہ کرے، کم از کم اس دن تو وہ نہ کرے. چلو چند دن بعد پھر غلطی ہو جائے گی، پھر معافی مانگو. اب آپ بھی معاف کر دیتے، استاد بھی اس طرح معاف کر دیتے. استاد سے بھی کبھی استاد صاحب ناراض ہو جائیں آپ کی غلطی کی وجہ سے، فوراً ان سے معافی مانگیں، ایک دم استاد خوش ہو جاتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں کسی غلطی پر ان کو ڈانٹا جائے وہ اتنا منہ پھلا دیتے ہیں، اتنا موٹا سارا ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے. جیسے استاد سے ناراض ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ استاد سے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی استاد کسی غلطی پر ڈانٹے نا تو منہ نہیں بنانا. بعض بچے ہوتے منہ بناتے ہیں، بعض منہ پھلا لیتے ہیں، بعض کا منہ لال ہو جاتا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، غصہ چڑھتا ہے. نہ استاد جب ڈانٹے نا بس آسان سا نسخہ ہے، فوراً معافی مانگے، مجھے معاف کرتے استاد جی، آئندہ نہیں کروں گا. پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے، لیکن اس وقت ضرور معافی مانگے. یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ماں باپ کو بھی راضی کرنے کا، استاد کو بھی راضی کرنے کا. اور کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ کرنا کہ آپ پڑھنے کے لیے آؤ، گھر سے آؤ اس حال میں کہ ماں کو یا باپ کو ناراض کر کے پھر نہ آؤ. کبھی زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، گھر سے نکلنے لگے، باپ سے ماں سے جو بات بھی ہو گئی اس سے سوری کرو، معافی مانگو، خوش کر کے دعائیں لے کر یہاں آ جاؤ. اس سے علم میں بڑی برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندے کے حافظے کو یاد، آپ سبق بھی یاد کریں گے، آپ کو سبق جلدی یاد ہوگا. پتہ ہے جو بچے اس طرح پریشان ہو کر گھر سے آتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر کے، وہ یہاں بھی پریشان ہوتے ہیں. جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اس کی یادداشت کام نہیں کرتی، سبق بھی اچھا یاد نہیں ہوتا، غلطیاں بھی زیادہ آتی، دل بھی نہیں لگتا. تو آپ کو میں نے یہ بھی ایک بات بتائی، بعض طلباء ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں سبق سمجھ میں نہیں آتا، دل نہیں کرتا. میں نے کہا پریشانی کیا ہے؟ تو بس اوقات اکثر مجھے کہتے ہیں ماں ناراض ہے، کبھی کہتے ہیں باپ ناراض ہے، کبھی کہتے ہیں ماں باپ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، بس میں اس وجہ سے بڑا پریشان ہوں. تنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ معافی مانگ لو ان سے، نہ تنگ کرو ان کو، آپ کو نہیں تنگ کرتے. تو ایک بات اور کہ ماں باپ کو اگر آپ سے کبھی غلطی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائے تو ماں باپ کو فوراً راضی کریں، سوری کریں. اور آپ کو یہ کام استادوں کے ساتھ بھی، استاد بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہاں استاد اور بھی اچھے، ماشاء اللہ سارے استاد اچھے ہوتے ہیں. جو بچہ غلطی پر معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ وہ غلطی نہیں کرتا تو وہ استاد کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہو جاتا ہے. اور جو بچے استاد کی بات پر منہ وسوخ لیتے ہیں، منہ سے سوری نہیں کرنا،
معافی نہیں مانگتے، بس منہ وصول لیا، ناراض ہو کر بیٹھ گئے، یوں کر لیا، اس سے استاد اور ناراض ہو جاتا ہے، استاد کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے۔ تو ایک بات کیا ہوئی کہ لا تقل لهما اف، ماں باپ کو، اور یہ استاد بھی ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو بھی کبھی اف نہیں کہا، تکلیف کی ہلکی سی بات نہیں کہی۔ نمبر 2 لا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، جب بھی بات کریں نرم لہجہ، کوئی چیز چاہیے بھی ہے نا بار بار کہیں، ماں باپ کا موڈ دیکھ کر کے۔ ہاں یہ بچے جو ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں بچے بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، بڑے ماہر نفسیات۔ میرا اپنا خود یہی حال تھا، جب بچپن میں حفظ کرتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا، 6-7 سال 8 سال 9 سال میں حفظ مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تو 6-7 سال کا میں تھا، تو ہم لوگ نا غور سے دیکھتے تھے اپنے استاد صاحب کے چہرے کو، جب وہ آتے تھے نا، ہم بیٹھے ہوتے تھے، استاد صاحب آتے تھے حافظ صاحب، تو ہم دیکھتے تھے کہ آج خوش ہیں ناراض ہیں، اگر تو دیکھتے آج سیریس ہے ذرا غصے میں نظر آ رہا ہے، تو پھر میں اپنے باقی ساتھیوں کو کہتا تھا تم سبق سناؤ، میں بعد میں سناؤں گا۔ اور جس دن میں دیکھتا تھا کہ آج استاد صاحب مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں گھر سے، بس میری پوری کوشش ہوتی تھی سب سے پہلے سبق سنانا، کیونکہ آج ساری غلطیاں معاف، یہ خوش ہے۔ یہ سارے بچے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، استاد کی شکل کو پڑھ دیتے ہیں کہ آج موڈ اچھا ہے، بس آج ٹھیک ہے، آج میں پہلے سناؤں گا، اور جب موڈ خراب ہو تو پھر میں دوسروں کو کہتا تھا تم سناؤ، میں بعد میں سناؤں گا۔ اتنے تیز ہوتے ہیں بچے۔ نمبر 4 چوتھی بات اس آیت میں اللہ نے بتائی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھیں، ماں باپ کے سامنے اکڑنا نہیں، ماں باپ کے سامنے تکبر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں۔ بس اوقات ذرا بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو یہ نہیں کرتے، میں بتا رہا ہوں، ذرا سمجھدار بچے ہوتے ہیں 10-11 سال کے، وہ شروع ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، نہیں کھانا نہیں کھانا، لمحہ نہیں کرنا، اب ماں بھی راضی کر رہا ہے، باپ بھی راضی کر رہا ہے، اکڑنا نہیں ماں باپ کے سامنے، ماں باپ سو جو کہیں اس پر عمل کریں، کہ جو موڈ دیکھیں جو آپ کے دل میں بات ہے وہ ان سے کہیں، منوا لیں، اس کو مان لیں گے انشاءاللہ۔ تو چوتھی چیز کیا ہوئی کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے عاجزی سے جھکائے رکھنا ہے۔ پتہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے آپ بچوں کا بھی ماں باپ کا بھی۔ اور آخر میں اللہ نے دعا سکھائی، نمبر 5، ماں باپ کے لیے زندگی میں دعا کیا کریں، مرنے کے بعد سارے دعا کرتے ہیں، زندگی میں دعا اللہ نے سکھائی، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پھر زندہ ماں باپ کے لیے مانگا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ کتنی شاندار دعا ہے، اے اللہ جس طرح ہمیں بچپن میں انہوں نے پالا، ہم پر رحم کھایا، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما۔ ہمارے بچپن میں بڑی قابل رحم حالت تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں ہونا، دودھ پیتا بچہ ہر وقت لیٹا رہتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ اپنی بھوک بتا سکتا ہے، پیشاب کر کے باڈی کر کے بتا نہیں سکتا، وہ تو ماں ہے جو پہچان جاتی ہے کہ اب اس کی نیپی بدلنی ہے، اب اس کے کپڑے بدلنے ہیں، اب یہ تنگ ہو رہا ہے، اب اس کے پیٹ میں درد ہے، اب اس کو بھوک لگی ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اتنی قابل رحم حالت تھی ہماری بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، تو اے اللہ انہوں نے اس وقت رحم کیا، اے اللہ ان پر رحم کرنا۔ تو آج ہمیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کی آیت نمبر 22 اور 23 سے ہمیں کتنے اصول معلوم ہوئے؟ 5 اصول معلوم ہوئے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں؟ نمبر 1 لا تقل لهما اف،
ان کو تکلیف پہنچانے کی ہلکی سی بات نہیں کرنی۔ نمبر 2 لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 قل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی، سخت لہجے میں چیخ کر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی۔ نمبر 4 واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ نمبر 5 سب مل کر اپنے اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگی ہے، میرے ساتھ اپنے سب بچے عادت ڈالیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر مانگی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب آپ دعا مانگے اپنے ماں باپ کے لیے، پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب جب ماں باپ اگر انتقال کر جائیں تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایک مجھے شاگرد تھے میرے بڑے قابل، تو وہ آئے کہنے لگے کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں زندہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عام طور پر ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگا کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں جب ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو میں نے جواب میں پتہ کیا کہا، غور سے سنا جواب، آپ سب بچوں بچیوں کو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا آپ تو ہر نماز کی آخری رکعت میں زندہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آپ تو ہر نماز میں کرتے ہیں۔ نماز کے آخر میں دعا آپ کو یاد ہے، میں دعا پڑھنے لگا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آگے کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ تب یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن قائم ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہم تو زندہ ماں باپ کے لیے، اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم زندہ ماں باپ کے لیے بھی کس کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور آپ کے استاد یہاں کے جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب کی والدہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئی، اب آپ سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اصحاب ثواب کے لیے۔ اور ایک دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ اس لیے کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اللہ ان کو صحت دے، یہاں کے بھی محترم ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جو بندہ 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہے ثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 1/3۔ تو 3 دفعہ اگر قل هو اللہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو آپ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مولانا رحمان صاحب کی والدہ محترمہ کو آپ کی طرف سے پورا قرآن مجید کا ثواب انشاءاللہ پہنچے گا۔ تو دعا کر لیں، الحمدللہ رب العالمین۔